بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ سربیا، بوسنیا، ولاشیا کے علاوہ کوہستان بلکان میں ترکوں کی جس قدر سرحدی چوکیاں قائم تھیں، معاہدہ زیدین کی روح سے انہیں خالی کیا جا رہا تھا۔ جو سپاہی 3-4 سال سے یہاں تعینات تھے، وہ انہیں چھوڑتے وقت مغموم تو ضرور تھے، کیونکہ ان پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے سینکڑوں عزیزوں اور بھائیوں کو خون میں نہاتے دیکھا تھا۔ معاہدہ زیدین نے ان تمام قربانیوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر انہیں یقین تھا کہ وہ بہت جلد دوبارہ ان مقامات پر اسلامی پرچم لہرائیں گے۔ گھر جانے کی خوشی نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں مسرور کر دیا تھا۔ عزیزوں، رشتہ داروں اور بیوی بچوں سے ملاقات کے تصور نے ان کے سامنے ایک نئی دنیا بسا دی تھی، اور ان میں سے کسی کے دل میں خیال تک نہ تھا کہ موت سائے کی طرح ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ جب یہ ترک دستے چوکیوں سے نکل کر بلکان کے دامن میں منتشر ہو کر ادرنا کی طرف جا رہے تھے، تو انہیں اس سیلاب نے اچانک گھیر لیا جو ہنگری سے اٹھا تھا۔ پہاڑ کا خاموش اور پرامن دامن موت کے بازار میں منتقل ہو گیا۔ مسیحی نائٹوں نے چھوٹے چھوٹے ترک دستوں سے خوب انتقام لیا۔ انہیں پکڑا جاتا اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا جاتا، ان کے اعضاء کاٹے جاتے، انہیں اونچی چٹانوں پر سے میلوں نیچے کھڈوں میں تاریک پہاڑی کاروں میں دھکیل دیا جاتا۔ ہنیاڑی کا حکم تھا، کسی ترک کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ترکوں کے منہ میں جو چند دانے جائیں گے، مسیحی گھوڑوں کو ان کی بے حد ضرورت ہوگی۔ کسی ترک کو جان بچا کر نکل جانے کا موقع نہ دیا جائے، ورنہ ترکوں کو ساری سازش کا علم ہو جائے گا۔ ہمارا لشکر جب تک ڈینیوب پار نہ کرے، وہ کہتا تھا، اس وقت تک یہ پیش قدمی بالکل راز رہے۔ جس طرح وہ بے خبر ترک دستوں کے سر پر موت کی طرح مسلط ہو جاتے، اسی طرح ہنیاڑی ادرنا کی دیواروں کے نیچے اچانک پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ ترکوں کو اپنی مدافعت کا موقع بھی نہ دینا چاہتا تھا۔ جولین کے خیالات کے مطابق، اور ورنہ ادرنا اس سیلاب کی پہلی منزل تھی۔ اس کا رخ تو فلسطین کی طرف تھا، اور فلسطین سے ادھر وہ مسلمانوں کو کسی بڑی جنگ کے لیے تیاری کی مہلت دینے کے سراسر خلاف تھا۔ یہ لشکر یکے بعد دیگرے ان تمام چوکیوں پر قابض ہوتا چلا گیا جنہیں ترک خالی کر کے جا رہے تھے۔ وہ تمام دستے باری مسیحیوں کی تلوار کا نشانہ بنے جو ادرنا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دوران میں بعض ایسے موقع بھی آئے کہ بعض چوکیوں پر ابھی تک ترک قابض تھے۔ ہنیاڑی کو محاصرے میں لے لیتا، ترک مردانہ وال مقابلہ کرتے، جس کی تاب نہ لا کر ہنیاڑی ان میں آگ لگا دینے کا حکم سنا دیتا۔ اس نے ترکوں کی کامل تباہی کے لیے بلکان کو بھٹیوں میں منتقل کر دیا۔ جہاں سے صلیبی لشکر گزر جاتا، وہاں راکھ کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا۔ بلکان کے سرحدی علاقے فتح کرنے کے بعد ہنیاڑی نے ڈینیوب کے کنارے لگام موڑ دی۔ ایک طرف تو اسے یہ معلوم تھا کہ بحیرہ اسود کے کنارے ورنہ ترکوں کی ایسی چوکی ہے جو سائے بلکان کی سرحدی چوکیوں میں تعینات ترک سپاہ کا مرکز ہے۔ اگر اس چوکی کو نظر انداز کر کے صلیبی ادرنا کی طرف بڑھ گئے تو ورنہ میں مقیم ترک سپاہی نہایت آسانی سے ادرنا تک پہنچ کر انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال تھا کہ جب تک ترکوں کا اقتدار بحیرہ اسود میں برقرار رہے گا، انہیں یورپ میں قطعی شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اب ساحل کا رخ کر لیا تھا، ورنہ کہ ترک قلعے دار کو معلوم ہو چکا تھا کہ معاہدہ زیدین کو توڑنے والے اب ادرنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس نے ادرنا کے حاکم کو اس سازش سے بروقت آگاہ کرنے کے لیے بروقت قاصد بھیج دیے تھے، اور خود قلعے کی دفاع میں ہمہ مصروف ہو گیا تھا۔ ہنیاڑی نے ورنہ کے باہر ڈیرے ڈال کر جب قلعے کے استحکام کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ جب تک صلیبی لشکر جانی نقصان برداشت نہ کرے، اس وقت تک اسے فتح حاصل نہ کیا جا سکتا، اور وہ ورنہ کے لیے ایسا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے قلعے دار کو صلح کی بات چیت کے لیے ملاقات کا پیغام بھیجا۔ اسے یقین تھا کہ جو وفد بات چیت کے لیے آئے گا، اسے وہ اپنی فوجی برتری کی نمائش سے مروب و متاثر کرے گا، اور عین ممکن ہے کہ ترک اپنی سلامتی کے لیے اس کی شرائط پر ہی قلعہ اس کے سپرد کر دیں، ورنہ وفد کی شرائط پر بھی صلح کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مقصد شرطوں پر کی پابندی نہیں بلکہ قلعے پر قبضہ کرنا تھا۔ ہنیاڑی کی خواہشات کے مطابق قلعے دار نے صلح کی بات چیت پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے ایک وفد اس کے پاس بھیجا۔ اس سے پہلے دن تو وفد کو اب صرف اپنے کیمپ کے ارد گرد گھماتے ہوئے فوجی برتری کی نمائش سے مروب کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے دن باقاعدہ گفتگو شروع کی۔ سارا دن دونوں طرف سے پیش ہونے والی شرطیں وغیرہ بیان کرنے میں گزر گیا۔ تیسرے دن ان شرطوں پر بحث شروع ہوئی، اور یہ سلسلہ کچھ اس طرح قائم ہوا کہ ختم ہونے ہی میں نہ آتا تھا۔
حقیقت میں ترک قلعے دار صلح کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ وہ کسی بھی شرط پر صلح کرنے کا خواہش مند نہ تھا۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بات چیت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے تاکہ اس دوران ترک سلطان دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو کر یہاں پہنچ جائے، اور اگر یہاں نہ بھی پہنچے تو اسے جنگی تیاریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ورنہ کا جھگڑا ختم ہوتے ہی ہونیاڑی کے طوفان کی طرح ادرنا پر چھا جائے گا۔ آخرکار ہونیاڑی کو بھی معلوم ہو گیا کہ قلعے دار اسے باتوں میں مصروف رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے وفد پر دھونس جماتے ہوئے کہا، ہمیں قوت کے استعمال پر مجبور نہ کرو، حقیقت میں ہمیں ابھی تک تمہارے جان و مال کا خیال ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میرے پاس اس قدر فوج ہے کہ اگر ایک صف میں کھڑی ہو کر اپنے نیزے ہی تان لے تو ورنہ کی فصیل پاش پاش ہو جائے گی۔ جس کے جواب میں وفد کے قائد نے کہا، اور ہم تمہیں قوت کے استعمال کا موقع دیتے ہیں، بخدا ہمیں اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم جس دن پیدا ہوئے تھے ہماری زندگیاں قومی مقاصد کے لیے وقف ہو گئی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وفد کے اندر داخل ہوتے ہی قلعے کے دروازے بند ہو گئے اور سپاہ کو مدافعت کا حکم سنا دیا گیا۔ قلعے دار نے مٹھی بھر ترکوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا، مسیحی یورپ معاہدے زیدین سے روگردانی اختیار کر چکا ہے، اور یہ بات شاید کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ بلکان کے شمالی دامن سے ورنہ تک جس قدر چوکیاں تھیں وہ تباہ کر دی گئی ہیں۔ اب ورنہ کی باری ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مدعا اور ہماری محبوب تمنا شہادت قلعے کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور اب اسے زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ محض مدافعانہ جنگ کریں تاکہ سلطان کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ فرصت مل سکے۔ کیا عجب ہے کہ سلطانی سپاہ حرکت میں آ بھی چکی ہوں۔ سپاہیوں نے اپنا اپنا اسلحہ سنبھالا اور فصیل کے برجوں پر مستعد بیٹھ گئے۔ اگلے دن ہونیاڑی نے حملہ کر دیا، مگر ترک نہایت بہادری سے لڑے اور انہوں نے سرحدی چوکیوں میں مرنے والے بھائیوں کا جی بھر کر انتقام لیا۔ ورنہ کے ایک ترک سپاہی نے کئی مسیحی قتل کیے، مگر دشمن کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ ترک لڑتے اور ادرنا کی طرف دیکھتے رہے، شاید کوئی امداد مل جائے، مگر بے سود۔ خوراک ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، زندگی کی امید دھندلی ہوتی چلی گئی، بازو شل ہو گئے اور موت قریب سے قریب تر، اور آخرکار ورنہ آگ کے شعلوں میں نظر ہو گیا، اور جب شعلے بجھ گئے تو کھنڈروں پر اسلامی پرچم کی جگہ صلیبی پرچم لہرا رہا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب سلطان محمد بحیرہ اسود کے کنارے کوئی ایسا موزوں مقام تلاش کر رہا تھا جہاں رات بھر کے لیے اس کی فوج پڑاؤ کر سکے، کہ اس کی نگاہ ساحلی چٹانوں میں ایک ایسے گھوڑے پر پڑی جس کا سوار ساحل پر بے قراری سے ٹہل رہا تھا۔ سلطان محمد اپنا شب رنگ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے سوار کے قریب آیا، جس نے اپنا نیزہ بحیرہ اسود کے سنگلاخ ساحل پر گاڑ کر گھوڑے کی لگامیں اس میں پھنسا دی تھی، اور خود بڑی بے نیازی سے مغربی افق کی تنہائیوں میں کائنات کے تنہا مسافر سورج کو اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سلطان محمد نے اپنے ضعیف باپ کو پہچان لیا۔ وہ دبے پاؤں گوشہ نشین سلطان کی طرف بڑھا اور ادب و خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے زمین بوس ہو گیا۔ بوڑھے باپ نے جوان بیٹے کو دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خاموشی کے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ دونوں کو عرصے بعد یہ خلوتیں میسر آئی تھیں۔ دونوں کی آنکھوں میں گیلی پولی کا وہ سما پھیرنے لگا جبکہ دونوں آخری بار ایک دوسرے سے رخصت ہوئے تھے۔ دونوں نے بار بار خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک دوسرے کی خاموش نگاہوں اور بے قرار دل کی دھڑکنوں نے وہ سب کچھ کہا سنا جو دونوں ایک عرصے پر مشتمل حالات کے متعلق ایک دوسرے سے کہہ سن سکتے تھے۔ سلطان وقت کے محافظ دستے کے کچھ سوار اور دوسرے امیر وزیر اب اس طرف آ رہے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، سلطنت کے قدیمی خیر اندیش گوشہ نشین سلطان سے ملے اور ساری سپاہ میں ایک غلغلہ سمجھ گیا۔ گوشہ نشین سلطان آ گئے، وہ سلطان معظم سلطان مراد ثانی پہنچ گئے۔ سلطان مراد اپنے دیرینہ دوستوں سے ملا، سپاہ کے سامنے آیا اور سلطان محمد سے مخاطب ہو کر کہا، اگر سلطان وقت یہاں قیام کرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو میں اسی وقت ورنہ کی طرف روانہ ہو جاتا، کیونکہ حقیقت میں جب تک میں ورنہ میں موجود دشمن کے سر پر نہ پہنچ جاؤں مجھے چین نہیں آئے گا، مگر چونکہ سلطان کے حکم پر سپاہی اپنی کمرے کھول چکے ہیں اس لیے میں بھی سکون کی چند گھڑیاں اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ گزارنے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ بہرحال کوئی خیمہ نصب نہ کیا جائے گا، کیونکہ ترک سپاہ صبح کی نماز کے فوراً بعد ورنہ کی طرف کوچ کر دیں گی، اور دوسرے دن صبح سویرے نماز سے فارغ ہوتے ہی ترک سپاہ ورنہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب فوج کی کمان ضعیف سلطان کے ہاتھ میں تھی، جسے عرصے کے بعد گھوڑے کی زین پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس نے سرزمین یورپ کی تنابیں کھینچ لیں اور غیر متوقع
سرعت کے ساتھ ورنا کے قریب جا پہنچا۔ صلیبی مجاہد اپنے 7 جہازوں میں بھر کر جس قدر عورتیں اور شراب لا سکے تھے، ورنا کی فتح سے بے خود ہو کر ان کے ساتھ دادے عیش دے رہے تھے۔ انہیں اپنی قوت، استعداد اور جنگی ساز و سامان کی کثرت پر اتنا ناز تھا کہ شراب کی عارضی بلندیوں پر پہنچ کر کہتے، ترک کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اگر آسمان بھی ہمارے سر پر آ گرے تو ہم اسے بھی اپنے نیزوں کی انیوں پر تھام لیں گے۔ مگر جب بلقانیوں کو معلوم ہوا کہ وہ جس نامور سلطان کو میگنیشیا میں یورپ سے بہت دور ایشیا میں گوشہ نشین تصور کر رہے تھے، وہی سلطان مراد فوج کی کمان کرتے ہوئے ادرنا سے صرف 7 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، تو ان میں بدلی ظاہر ہونے لگی، جسے معلوم کر کے ہنیاڑی نے مخبروں کی گوشمالی کرتے ہوئے ساری سپاہ میں اعلان کرا دیا کہ ترک کوئی فرشتے تو نہیں ہیں کہ اس قدر تیزی سے ورنا پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آئندہ کسی مخبر نے ایسی غلط افواہیں پھیلائیں تو ان کے کان کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر وہ آ بھی رہے ہیں تو انہیں آنا چاہیے، کیونکہ ہم انہیں میدان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے سلطان مراد بھی آخری بار ہمارے مقابلے پر آئے۔ یہ وہی شخص ہے جس کی سپاہ کو ہم بلگراد اور ہمانسٹڈ میں عبرتناک شکست دینے کے بعد ڈینیوب کے پار بھگا چکے ہیں۔ اسے آنے دو، کیونکہ جب تک وہ ہمارے ہاتھ سے مارا نہ جائے اس وقت تک ترکوں کے ساتھ ہماری جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بہادروں، یہ ترکوں اور بلقانیوں، یورپیوں اور ایشیاؤں، مسیحیوں اور مسلمانوں، یا سکندر اعظم کے الفاظ میں مغرب و مشرق کے درمیان ساری دنیا پر اقتدار برقرار رکھنے کا فیصلہ کرنے کے لیے آخری فیصلہ کن جنگ ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دنیا کو مسیحیت کی ضرورت ہے یا اسلام کی، کائنات کا مقدر مسیحیت کے ہاتھ میں ہے یا اسلام کے ہاتھ میں۔ آخرکار 11 نومبر 1444 کے روز، جب ورنا کے باہر سینٹ میتھورین کے عرس کا آغاز ہونے ہی والا تھا، ترکوں کے ہراول دستے ورنا کی دیواروں کے سامنے آ نمودار ہوئے۔ ہنیاڑی نے ایک محتاط سالار کی طرح صلیبی لشکر کو پہلے ہی سے جنگی ترتیب کے مطابق صف آرا کر رکھا تھا۔ یورپی سپاہ کا سب سے زبردست تجربہ کار حصہ میمنے پر معمور تھا، جس میں فرانس کے آہن پوش صلیبی دستے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ ہنگری کا نوجوان ولی عہد ولاڈی سلاس اپنے شاہی محافظ دستے اور ہنگری کے نامور پہلوانوں، سرداروں اور نائٹوں کے ساتھ کلب پر معمور تھا۔ پولینڈ کے نوجوان صلیبی مجاہد پیٹر وارڈین کے بشپ کی کمان میں کلب کے پیچھے پشے نشین ریئر گارڈ کی حیثیت میں صف آرا تھے، اور ہنیاڑی اس متحدہ صلیبی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اپنے مانے ہوئے جیالوں کے ساتھ میسا پر کھڑا میدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ترک فوج کی پہلی 2 صفیں سواروں اور بے قاعدہ پیدل دستوں پر مشتمل تھیں۔ رومیلیا کا ترک گورنر اس کے دائیں بازو پر تعینات تھا، اور اناتولیا کا نوجوان ترک گورنر بائیں بازو پر۔ ان صفوں کے پیچھے کلب میں گوشہ نشین سلطان اپنے جانثاروں اور محافظ دستے پر مشتمل رسالے کے ساتھ فوج کی کمان کر رہا تھا، اور سلطان محمد تیر اندازوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی کے ساتھ رومیلیا کے گورنر کے دائیں ہاتھ پس نشین دستے کے کماندار کی حیثیت سے موجود تھا۔ سلطان مراد نے آخری بار صفوں کا معائنہ کیا۔ اس نے اپنے کمر بند سے معاہدہ سیڈین کی نقل نکالی، ترک فوج کو اس کے مفہوم اور بعض بنیادی شرطوں سے آگاہ کیا، پھر اسے اپنے نیزے کی نوک میں پرو دیا اور اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے کہا، لوگوں، گواہ رہو، یہ اس معاہدے کی نقل ہے جس پر 10 برس تک کاربند رہنے کا یقین دلانے کے لیے ہنیاڑی نے انجیل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ صلیبیوں نے، بلکہ سارے یورپ کے مسیحیوں نے ایک ناپاک سازش کر کے معاہدہ اس وقت توڑا جبکہ ہم اس کی شرطوں پر عمل کر کے ہنگری، بوسنیا اور سربیا کی سرحدی چوکیاں خالی کر رہے تھے۔ ان چوکیوں کو خالی کرنے والی ترک فوج کا جو حشر ہوا وہ بھی تمہیں معلوم ہے، اور تعصب کی وجہ سے اندھے صلیبیوں نے ورنا کا جو حشر کیا اسے بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ لوگوں، میں خدا کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں کہ ہم نے پہل نہیں کی، اور میں اس معاہدے کی نقل آخری وقت تک سینے سے لگائے رہا جسے تم اس وقت میرے نیزے پر ٹنگا ہوا دیکھ رہے ہو۔ ورنا کے میدان میں اسی معاہدے کی نقل ہمارا جنگی نشان ہے۔ یاد رکھو، ہم حق پر ہیں اور خدا حق پرستوں کی ضرور مدد کرے گا۔ سلطان مراد اپنی تقریر ختم بھی نہ کر پایا تھا کہ پیٹر وارڈین کے بشپ نے ترک فوج کے میمنا پر حلہ بول دیا۔ اب یہ دستہ ترکوں کی صفوں سے ٹکرایا ہی تھا کہ کلب سے ولاڈی سلاس نے بھی الغار کر دی۔ صلیبی سپاہ کے اس زوردار حملے کی پشت پناہی کے لیے ہنیاڑی خود ان دستوں کے بیچوں بیچ ترک فوج کے قلب پر حملہ آور ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار کے دامن میں چاروں طرف آگ لگ گئی۔ جب آخری صلیبی دستے نے ترکوں کے میسرا پر حلہ بولا، اس وقت ترک سپاہ کی پہلی 2 صفوں میں انتشار پھیل گیا، اور بظاہر نظر آتا تھا کہ ترک سپاہ دوبارہ اپنے قدم نہ جما سکے گی۔ میدان کی یہ حالت دیکھ کر ہنیاڑی اپنے دستے کی طرف واپس آیا۔
جو ابھی تک میدان میں اپنی جنگی ترتیب کے مطابق صف آ رہا تھا۔ اس دستے کو ساتھ لے کر اس نے اپنی سپاہ کے میسر کو اکٹھا کیا اور ایشیائی سپاہ پر اس طرح جھپٹا کہ ان کی بچی کھچی صفیں بھی درہم برہم ہو گئیں۔ وہ میدان سے پسپا ہو کر بھاگے اور ہنیاڑی نے ان کا تعاقب کر کے انہیں سرحدوں کے پار بھگا دیا۔ ترک فوج کے دوسرے بازو پر ولاشیا کی سپاہ نے رومیلیا کے گورنر کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اب ولاڈی سلاس کو اپنے قلبی دستوں کے ساتھ ترک سپاہ کے عین سینے میں گھس جانے کا موقع ملا۔ سلطان مراد اپنی آنکھوں سے اپنی پہلی دو سوار صفوں کی پسپائی دیکھ رہا تھا۔ میدان کی حالت لمحہ بلمحہ خراب ہو رہی تھی۔ ہر طرف ترک بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر اس انتشار میں اسے اپنا نوجوان بیٹا سلطان محمد کہیں نظر نہ آتا تھا۔ بوڑھے سلطان کا دل بیٹھنے لگا۔ کہیں نوجوان ناتجربہ کار سلطان نے اپنی وہ قسم تو پوری نہیں کی کہ یا تو آپ ورنہ پر ترک پرچم لہراتا ہوا دیکھیں گے، اور یا سلطان مراد نے اپنے نور نظر کی تلاش میں گھوڑے کی لگام موڑ دی۔ ترک فوج نے گمان کیا کہ شاید سلطان مراد میدان سے مایوس ہو کر جان بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے۔ اس غلط فہمی سے ترک سپاہ کے رہے سہے حوصلے بھی پست ہو گئے اور ہر شخص میدان سے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک سلطان محمد رومیلیا کے اس گورنر کے ساتھ جو ہنیاڑی کے حملے سے پسپا ہو کر دوبارہ میدان میں آ گیا تھا، سلطان مراد کے سامنے آ گیا اور میدان پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے گوشہ نشین سلطان سے کہا، اب کیا حکم ہے عالی قدر سلطان؟ یہ تو میں تم سے پوچھنے والا تھا۔ بوڑھے سلطان نے مسکرا کر جواب دیا، سلطان وقت تو تم ہو، یہ سلطنت تمہاری ہے، کہو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تخت یا تختہ؟ سلطان محمد نے اپنا آہنی گرز لہراتے ہوئے کہا، میدان کی حالت بڑی مخدوش ہے، میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اور ادرنا واپس تشریف لے جائیے اور مجھے موقع دیجیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اپنی موت کا تعاقب کر سکوں۔ سلطان محمد نے کہا، مرحبا۔ سلطان مراد نے بھی اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، اپنے نور نظر کے بغیر میں اپنی بقیہ زندگی کے تاریک راستے کیسے دیکھ سکوں گا؟ مجھے بھی اطمینان کے ساتھ اپنی عزت کی موت کا تعاقب کرنے دو۔ باپ اور بیٹا ایک نئی امنگ، نئے عزم کے ساتھ میدان میں اتر آئے، جنہیں دیکھ کر منتشر سپاہی اور سردار تیزی سے ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اب فوجی ترتیب، میمنہ میسر اور کلب کی 80-9 صف بندی کا وقت نہ تھا، اور نہ انہیں سپاہ کی کثرت اور جنگی ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ دونوں اس موت کا تعاقب کرنے لگے جو محض مجاہد مسلمانوں کا حصہ ہے، اور وہ دونوں اپنے گرد و پیش سے بے نیاز بگولوں کی طرح گردش کرنے لگے۔ سلطان محمد نے کچھ ایسی طوفانی شدت کے ساتھ جنگ کے بے جان ڈھانچے میں نئی روح پھونکی کہ وہ تمام ترک جو لمحہ بھر کے پہلے بدل ہو کر میدان کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بھاگ رہے تھے، اب پھر ترک پرچم کے نیچے جمع ہونے لگے۔ دوبارہ گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور اس زور کا رن پڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف سے ہزاروں سپاہی میدان میں کام آ گئے۔ ترک کامل فتح کی امید میں لڑ رہے تھے اور صلیبی اس فتح کو دوبارہ آواز دینے کی جد و جہد میں مصروف تھے جو لمحہ بلمحہ ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ سواروں کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑ نے سارے میدان پر اپنا سایہ ڈال دیا تھا۔ فولادی خودوں، تلواروں اور نیزوں کی چمک سے یہ ظاہر ہوتا تھا گویا ابر آلود آسمان پر بجلیاں کون رہی ہیں۔ ڈھالوں پر تلواروں کی ضرب سے بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سی آواز نکلتی، طبلِ جنگ کی گونج، زخمیوں اور مرنے والوں کی چیخو پکار اور خوفزدہ گھوڑوں کی ہنہناہٹ نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ دوپہر تک جنگی قوت کا توازن ایسی حالت میں برقرار رہا کہ کسی فریق کی فتح یا تباہی کی پیشگوئی نہ کی جا سکتی تھی، مگر دوپہر کے بعد واضح صورت ظاہر ہونے لگی۔ ترکوں کی کامیابی کے امکانات لمحہ بلمحہ روشن ہوتے چلے گئے۔ سلطان محمد نے ہنیاڑی کو، اناتولیا کے نوجوان گورنر نے پیٹر وارڈین کے بشپ کو اور رومیلیا کے گورنر نے ہنگری کے نوخیز ولی عہد ولادی سلاس کو آپس میں بانٹ لیا اور وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے دشمن کی صفیں الٹ رہے تھے۔ ہنیاڑی اور پیٹر وارڈین کا بشپ نہ جانے کہاں گم ہو گئے تھے۔ البتہ خوش قسمتی سے رومیلیا کے گورنر کی نگاہ ولادی سلاس پر جا پڑی، جو سلطان کے داہنے پہلو پر انتہائی گھمسان کی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور حملہ کر دیا، مگر پہلا وار ولادی سلاس کے گھوڑے کی گردن پر پڑا، جس کے لگتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ جب ولادی سلاس نے گھوڑے سے اتر کر اپنے نوجوان دشمن کے تیور دیکھے تو وہ قیدی کی حیثیت سے اپنے آپ کو رومیلیا کے گورنر کے حوالے کر دینا چاہتا تھا، مگر ہنگری کے بادشاہ نے اپنی زندگی کا یہ آخری فیصلہ کرنے میں بڑی دیر لگا دی۔ رومیلیا کے گورنر کی تلوار اپنا کام کر گئی اور ولی عہد کا سر گورنر کے قدموں میں لڑکنے لگا۔ ایک جانثار نے لپک کر اسے اٹھا لیا اور نیزے پر چڑھا دیا۔ اپنے نقرئی چمکدار خود میں ولادی سلاس کا چہرہ دور دور سے نظر آتا تھا،
اور اتفاق سے یہ نیزہ اس نیزے کے قریب آ گیا جس پر معاہدے زیدین کی نقل بھی ابھی تک پھڑپھڑا رہی تھی۔ ہنگری کے نائٹ پہلوان سردار اور صلیبی جنگجو نیزے پر اپنے ولی عہد کا سر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ جب ہنیاڑی کو ولاڈی سلاس کا سر دکھائی دیا تو اس نے صلیبی فوج کی مدد سے ترکوں کے ہاتھ سے یہ نیزہ چھیننے کی ناکام کوشش کی۔ وہ جنگ کے شعلوں میں کود پڑا مگر اب یہ آگ پھونکوں سے بجھنے والی نہ تھی۔ ہنیاڑی کے ایک ایک کر کے کئی ساتھی میدان میں کام آ گئے تھے اور آخر اسے بھی سلطان محمد کے حملے سے جان بچانے کے لیے سر پر پیر رکھ کر بھاگنا پڑا۔ پیٹر وارڈین کے بشپ نے بھاگتے ہوئے ہنیاڑی کو روکا، اسے غیرت دلائی اور جوش دلایا۔ ابھی وقت ہے، ہم ترکوں کے ہاتھ سے ورنا کی فتح کا سنہری تمغہ اس وقت بھی چھین سکتے ہیں۔ مگر جب اس نے دوسری بار سلطان محمد کے فولادی گرز کو اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھا تو فتح کے اس دل فریب تمغے کی بجائے اسے اپنی زندگی یا زیادہ دل فریب نظر آئی۔ ولاڈی سلاس کے بعد ہنگری کا تخت و تاج اس کی راہ دیکھ رہا تھا، خود تھیوڈورا اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ اگر اس نے ورنا کے میدان سے بزدلوں کی طرح بھاگ کر جان بچائی تو کیا ہوا؟ اگر وہ نوجوان ترک سلطان پر فتح نہ پا سکا تو کیا ہوا؟ ہنگری کی حکومت اور تھیوڈورا کی محبت پر ابھی بھی اس کا قبضہ تھا، اور اس طرح بلغراد کے محاصرہ شکن ہرمانسٹڈ کے فاتح اور ڈینیوب تک ترکوں کا تعاقب کرنے والے ہنگری کے نامور قومی ہیرو، یورپ کے انتہائی بہادر اور ذہین سالار نے ولاشیا کے ان چند سپاہیوں کے ساتھ جو جنگ کے شعلوں سے بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہوئے تھے، ورنا کے میدان سے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ نوجوان سلطان محمد اپنی قسم پوری کر چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ان دشمنوں سے انتقام لے چکا تھا جنہوں نے معاہدہ زیدین کی خوفناک سازش کے پردے میں اس کے نامور ضعیف باپ کو عثمانی سلطنت سے دستبرداری اور یورپ سے نکل کر ایشیا میں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ چوتھا باب، آخری بار۔ بلغاریہ، یوگوسلاویا اور رومانیہ سے بوڈا کی طرف آنے والی بڑی شاہراہ پر شاہ بلوط کے ایک درخت کے نیچے جولین کو دیکھ کر بوڈا کے لوگ ذرا ذرا رکتے، کچھ سوچتے اور پھر آگے چلے جاتے۔ بوڑھا راہب محویت کے عالم میں حد نگاہ تک پھیلی ہوئی سڑک کی طرف گھورتا رہتا، جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو، جیسے اسے کسی کا انتظار ہو، اور عام طور پر تھیوڈورا اس کے ساتھ ہوتی۔ ہنیاڑی کے جانے کے بعد روزانہ اس کا یہی معمول تھا، اور آخر کار ایک دن اس کی مراد بر آئی۔ اسے دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ سنبھلا اور پوچھنے لگا، کہیں کوئی قاصد تو نہیں آ رہا؟ کچھ ایسے ہی آثار ہیں مقدس باپ، تھیوڈورا نے بھی آنے والے کی طرف گھورتے ہوئے جواب دیا۔ جولین اب بلوط کے نیچے ٹھہر کر قاصد کا انتظار نہ کر سکتا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح بھاگا۔ تھیوڈورا نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر امید و بیم کے بعد اس میں دفتن ایک عجیب توانائی آ گئی تھی۔ وہ اب ایک بوڑھا راہب نہیں بلکہ کبھی پہلوان کی طرح تھیوڈورا کے ہاتھ جھٹکتا ہوا سڑک پر بھاگا چلا جا رہا تھا۔ راہب کی آنکھیں بےقراری کے ساتھ آنے والے گھوڑ سواروں کو تلاش کر رہی تھیں۔ اب قاصد ان کے قریب آ گیا۔ اس نے جولین کو پہچان لیا تھا۔ وہ گھوڑے سے اترا، جولین کے قریب آیا اور سر جھکا کر بولا، قسمت نے ہمیں ورنا میں دھوکہ دے دیا۔ کیا؟ جولین نے اس کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ یورپ کی متحدہ فوجی قوت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، قاصد نے کہا۔ پھر؟ جولین کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ہزاروں صلیبی مجاہدین کے ساتھ ہنگری کے شہزادے ولاڈی سلاس کو بھی شہادت نصیب ہوئی، قاصد بول رہا تھا۔ جولین زمین پر بیٹھ گیا۔ اس میں کچھ اور سننے کی سکت نہ تھی۔ اور جان کاروس ہنیاڑی؟ تھیوڈورا براہ راست قاصد سے مخاطب ہوئی۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر بوڈا کی طرف آ رہا ہے، قاصد نے کہا۔ ہنیاڑی میرے خوابوں کی تعبیر نہ بن سکا، وہ فرڈیننڈ ثابت نہ ہو سکا۔ اب ایزابیلا کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ جولین مجذوب کی طرح بڑبڑانے لگا۔ روم کا یہ کہن سال راہب فتح غم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی بار بہت کچھ کہہ دینا چاہتا تھا مگر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تھیوڈورا اور قاصد اس کے پاس سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ اس کی کوئی مدد نہ کر سکتے تھے۔ ولاڈی سلاس، ہنگری کے جوان سال ولی عہد کی بے وقت موت سے سارے بوڈا میں صف ماتم بچ گیا۔ کچھ ہی عرصے پہلے اس کباب سجسپنڈ بھی ترکوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس کی موت سے لے کر ولاڈی سلاس کی بلوغت کے زمانے تک ہنگری کے باشندے صرف اس امید پر جی رہے تھے کہ جو ہی ولی عہد تخت نشین ہوگا سارے خلا پر ہو جائیں گے، سارے دکھوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر گھر چراغ جلیں گے اور سجسپنڈ کی موت کا غم ماضی کے کسی تاریخ غار میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن ورنا کا جنگ کا نتیجہ نہ صرف ہنگری بلکہ سارے وسطی یورپ ڈینیوب سے روم تک ہر گھر کے لیے سوگ کا پیغام ثابت ہوا، اور اس ساری تباہی کی ذمہ داری تنہا ترکوں پر عائد کی جاتی تھی۔ معاہدہ زیدین کو توڑنے والوں کا اس میں کوئی قصور دکھائی نہ دیتا تھا۔
تھیوڈورا ایک عقیدت پرست مسیحی دوشیزہ تھی۔ وہ جب بھی مسیحیت کی تباہی کے حقیقی اسباب پر غور کرتی، جولین پاپائے روم کے خاص نمائندے کا تقدس اس کے سامنے عام موجود ہوتا، اور وہ فوراً معاہدے زیدین کی خلاف ورزی اور ترکوں سے بدعہدی کی بجائے ہونیاری کے بارے میں سوچنے لگتی، جو ایک ظالم خودسر اور خود پسند فوجی سردار تھا، جس کی آنکھوں کے تصور ہی سے تھیوڈورا کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور وہ سوچتی ورنہ کی شکست محض ہونیاری کے اس ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے جو اس نے سینٹ نکولاس کے چوک میں بدنصیب ترک جنگی قیدیوں سے روا رکھا۔ جولین نے بھی یاس و نومیدی کے اطاعت سمندر سے بھرپور پھر ابھرنے کی کوشش کی۔ ایک روح فرسا احساس کہتری کے باوجود حقائق اس کے سامنے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا ورنہ کی بات شاید یورپ فوری طور پر ترکوں کے خلاف مجتمع نہ ہو سکے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی سنگین دیواروں کو ترکوں کی الغار کے خلاف کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھ رہی تھی، ادرنا دور سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ تھیوڈورا اور ادرنا کا درمیانی فاصلہ کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے۔ تھیوڈورا اب اس ترکش کا آخری تیر تھی، مسیحیت اور اسلام کی جنگ میں جولین کا آخری حربہ، اور وہ اسے تیر کی طرح اپنے دماغ کی کمان سے مسلمانوں کی طرف پھینکنا چاہتا تھا، ادرنا کے سینے میں پیوست کر دینا چاہتا تھا۔ اور جب اس نے تھیوڈورا کو شاہی محل کے صدر دروازے کی ان گنت سیڑھیوں کے اوپر دیکھا تو اس کی خواہش اس کے دل میں خون بن کر تیزی سے گردش کرنے لگی۔ اگر اسے اپنا بھرم، اپنا تقدس اور برتری کا احساس عزیز نہ ہوتا تو وہ تھیوڈورا کو اسی وقت ادرنا بھیج دیتا۔ تھیوڈورا جولین کو شاہی محل کے صدر دروازے میں داخل ہوتے دیکھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے قدموں میں آن گری۔ جولین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دیتے ہوئے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ تھیوڈورا نے پہلی بار جولین کی بے چین آنکھوں میں جھانکا، ورنہ کی شکست کا غم اس کے چہرے پر کتنا نمایاں تھا۔ وہ آہ بھر کے رہ گئی۔ اس نے جولین کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ محل کے اس حصے میں لے کر آئی جہاں ہنگری میں مقیم کیسر مینوئل کا سفیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ابھی تک جولین کو قسطنطنیہ کے سفیر ستیفانوس کی آمد کا اطلاع نہ دی تھی، اس لیے کہ بوڑھا جولین تو ابھی تک اپنی ذہنی الجھنوں سے ہی عہدہ برا نہ ہو سکا تھا۔ جولین کو اس وقت یہ اندیشہ لاحق تھا کہ ہونیاری واپس آ رہا ہے، اور ولادیس لاس کے بعد اب اگر وہ ہنگری کے تخت و تاج پر قبضہ بھی کر لے تو اسے کون روکے گا؟ لیکن اگر وہ حکومت کے ساتھ ہی تھیوڈورا پر بھی قابض ہو جائے تو اسے اپنی کامیابی کے لیے اب ایک ایسی سلیب پر بھروسہ کرنا تھا جسے جولین، تھیوڈورا اور کیسر مینوئل کے مثلث نے تشکیل کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ تھیوڈورا اس سلیب کا وہ مرکزی ستون ہے جسے ایک بلند مقام پر گاڑ کر ہی کامرانی کی منزل کی طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ تھیوڈورا کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے کھونا نہ چاہتا تھا۔ اس کے محل میں داخل ہوتے ہی ستیفانوس، قسطنطنیہ کا سفیر، تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص آج سے بہت پہلے جولین کو قسطنطنیہ جانے کی دعوت دے چکا تھا، اور اب تو جولین خود بھی جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے ستیفانوس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر تھیوڈورا کی طرف دیکھا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد وہ اچانک بول اٹھا، ہمیں فوراً قسطنطنیہ روانہ ہو جانا چاہیے۔ تھیوڈورا اور ستیفانوس نے ایک ساتھ جولین کی طرف دیکھا۔ تھیوڈورا کی نظریں جس قدر غبار آلود تھیں، ستیفانوس کی آنکھوں میں اسی قدر چمک پیدا ہو گئی۔ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ جولین ہنگری سے قسطنطنیہ چلا جائے، کیونکہ بلکان میں ترکوں کو جس علاقے کی ضرورت تھی وہ ایک بار پھر مراد کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا، اور اب لازمی طور پر قسطنطنیہ کی باری تھی۔ اگر ایسے نازک موقع پر جولین کے ساتھ تھیوڈورا بھی قسطنطنیہ چلی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ کیسر کو نہ صرف بلکان بلکہ سارے وسطی یورپ کے اخلاقی امداد حاصل ہو جائے گی۔ جولین بہرحال پاپائے روم کی روحانیت اور اس کے تقدس کا ایک جیتا جاگتا مظہر تھا، اور تھیوڈورا وہ ایک ایسی شمع تھی جس پر جل مرنے کے لیے بلکان کا ہر نوجوان پروانہ وار کیسر کے جھنڈے تلے جمع ہو سکتا تھا۔ ستیفانوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، قسطنطنیہ میں آپ کا قیام ہمارے لیے فخر و غرور کا موجب ہوگا۔ یقین کیجیے کیسر روم کو اس سے بہت خوشی ہوگی۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو میں اسی وقت سفر کی تیاری شروع کر دوں۔ اب تیاریاں شروع کرنے کا وقت نہیں عزیز، جولین نے تھیوڈورا کے چہرے پر عاجزانہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، بلکہ ہمیں فوری طور پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ مقدس باپ، آپ کسی طرح قسطنطنیہ کے طویل سفر کے قابل نہیں ہیں، آپ بہت کمزور ہیں، تھیوڈورا التجا بھرے انداز میں بولی۔ ستیفانوس کو تھیوڈورا کی جولین سے یہ ہمدردی مطلق نہ بھائی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور اسے جواب دینا چاہتا تھا، مگر دفتن جولین کے ہونٹ ہلے۔ اس نے کہا، جو شخص اپنی زندگی مسیح کے نام کی عظمت و بقا کے لیے وقف کر چکا ہو، اسے اپنی جان کے اندیشوں سے کوئی تعلق نہیں رہتا بیٹی۔
اگر میں قسطنطنیہ جاتے ہوئے راستے ہی میں ختم ہو گیا تو سمجھو میں نے فتح پا لی، مجھے شہادت نصیب ہو گئی۔ ستیفانوس جولین کا فیصلہ سن کر تیزی سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور جولین کے سامنے جھک کر بولا، میں اسی وقت کوچ کا انتظام کرتا ہوں۔ ہاں مگر ٹھہرو، جولین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا۔ اسی وقت نہیں، بلکہ جب رات دوسرے پہر میں داخل ہوگی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، جولین کہہ رہا تھا۔ بہت بہتر، ستیفانوس نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔